انتہائی معزز و محترم سامعین، ارباب اہل سنت، ادب خردگان نگاہ محبت، بادہ کشان میں خانہ صدیقیت، قرآن مجید برہان رشید سے سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 کے ابتدائی کلمات طیبات بینات آپ کے سامنے تلاوت کیے گئے۔ آج کا جمعۃ المبارک خلیفہ اول بلا فصل، افضل البشر بعد الانبیاء، یار غار مصطفیٰ، یار مزار مصطفیٰ، یار عریش مصطفیٰ، رازدار مصطفیٰ، مزاج شناس مصطفیٰ، امام المتقین، امیر المؤمنین، خلیفۃ الرسول، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ان اشکوں کے نام، ان آنسوؤں کے نام جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں سے نکلے اور چہرہ مصطفیٰ پر گرے۔ سبحان اللہ۔ آج کی ایک گفتگو کے دو عنوان، ایک غار اور ایک یار، ایک غار اور ایک یار، اور یار بھی یار غار۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 40، آپ قرآن پاک کو کھولیں، اس کو پڑھیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، اِلَّا تَنْصُرُوهُ، تمہیں چاہیے کہ تم میرے محبوب کی مدد کرتے، میرے محبوب کی مدد کرتے، تمہیں چاہیے، لیکن میرا محبوب تمہاری مدد کا محتاج نہیں۔ اگر تم کرتے تو تمہارا ہی بھلا تھا، تمہارا ہی بھلا تھا۔ اِلَّا تَنْصُرُوهُ، اگر تم کرتے تو تمہارا ہی بھلا تھا، اگر تم نے نہیں کی تو پھر آگے کیا ہے؟ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ، پس اللہ نے اس کی مدد کر دی ہے۔ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ، فا یہ بھی تاکید کے لیے، قد یہ بھی تاکید کے لیے، اور پھر ماضی پر آ رہا ہے، ناصرہ پر قد آ رہا ہے، تحقیق کا معنی۔ تمہیں چاہیے تھا، تمہیں چاہیے تھا اے مکے کے لوگوں، میں نے تمہیں اپنا محبوب دیا ہے، بھلا اپنا محبوب بھی کوئی کسی کو دیتا ہے؟ لیکن میں نے تمہیں اپنا محبوب دیا ہے تو تمہیں چاہیے تھا کہ تم میرے محبوب کی مدد کرتے، تنصرو ہو، تم
مدد کرتے، لیکن تم نے مدد نہیں کی، تو پھر کیا ہوا ہے؟ فقد نصرہ اللہ، اللہ نے اس کی مدد کر دی ہے، یہ نہیں کہ کرے گا، ماضی کا صیغہ، اللہ نے اس کی مدد کر دی ہے۔ اذ اخرجہ الذین کفروا، جب کافر اس میرے محبوب کو مکے سے باہر بھیج رہے تھے، نکال رہے تھے، تو اس وقت اللہ نے اس کی مدد کر دی ہے۔ اب اللہ نے مدد کی ہے۔ اللہ یہ جسم اور جسمانیت سے پاک ہے، اس کی مدد کسی صورت میں آتی ہے، اس کی مدد کسی صورت میں آتی ہے۔ اللہ مدد فرماتا ہے، اللہ مدد فرماتا ہے، لیکن اس کی مدد کسی صورت میں آتی ہے، کیونکہ وہ خود صورت سے پاک ہے، وہ خود جسم سے، جسمانیت سے پاک ہے۔ تو اس مقام پر دیکھیں نا، لَقَدْ نَصَرَ اللَّهُ بِبَدْرٍ، اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی ہے، ٹھیک ہے، بدر میں اللہ نے تمہاری مدد کی ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ تمہیں چاہیے تھا کہ تم میرے اس محبوب کی مدد کرتے، لیکن تم نے مدد نہیں کی، تو اب اللہ اپنے محبوب کی مدد کر چکا ہے، فرما چکا ہے۔ فقط نصرہ اللہ، اللہ مدد فرما چکا ہے جب یہ مکے کے کافر میرے محبوب کو مکے سے نکال رہے تھے۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، اب اللہ کہتا ہے میں مدد فرما چکا ہوں، مدد کر چکا ہوں، تو اب اللہ کی مدد کسی صورت میں آتی ہے، اللہ کی مدد کسی صورت میں آتی ہے۔ تو اس آیت کے اندر جو اللہ مدد فرما رہا ہے، اللہ کی مدد آ رہی ہے، یہ کس صورت میں ہے؟ یہ کس صورت میں ہے؟ تو اللہ کی مدد کبھی بدر میں فرشتوں کی صورت میں آتی ہے، کبھی علی کی صورت میں آتی ہے، اور آج اس مقام پر اللہ کی مدد ابو بکر کی صورت میں آ رہی ہے۔ اللہ کی مدد ابو بکر کی صورت میں آ رہی ہے۔ اسی لیے ہم کبھی نعرہ لگاتے ہیں یا علی مدد۔ مدد کس کی ہے؟ مدد کس کی ہے؟ اللہ کی۔ اور صورت کس کی ہے؟ علی کی۔ مدد اللہ کی اور صورت، قوت اللہ کی، بازو علی کا۔ اس مقام پر بھی قوت اللہ کی ہے، مدد اللہ کی ہے، اور ذات اور قوت اور بازو وہ ابو بکر صدیق کا ہے۔ تو اب یہ کہنا کہ یا اللہ مدد، مدد اللہ ہی کرتا ہے، مدد اللہ ہی کرتا ہے، کبھی جبریل کی صورت میں کرتا ہے، کبھی فرشتوں کی صورت میں کرتا ہے، کبھی انسانوں کی صورت میں کرتا ہے، کبھی علی کی صورت میں کرتا ہے، کبھی ابو بکر کی صورت میں کرتا ہے۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، دو میں سے دوسرا، دو میں سے دوسرا، جب وہ دونوں غار میں تھے، جب وہ دونوں غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ، جب وہ اپنے صاحب سے، اپنے صاحب سے فرما رہا تھا، اذ یقول، جب وہ اپنے صاحب سے فرما رہا تھا، لا تحزن،
تو غم زدہ نہ ہو، حزن نہ کر، ان اللہ معانا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ پھر یاد۔ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تمام تفاسیر کا آپ مطالعہ کریں، اس آیت میں اللہ رب العزت اپنی محبوب کی زبان سے جس شخصیت کو صاحب کہلوا رہا ہے، تمام تفاسیر، تمام، اس صاحب سے مراد سیدنا ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ صاحب کہتے ہیں ساتھی کو، صاحب کہتے ہیں ساتھی کو، اور اسی سے صحابی، صاحب سے بھی صحابی اور صحابہ، تمام کے تمام صحابہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے صحابی بنے ہیں، ساتھ سے صحابی بنے ہیں۔ لیکن کسی صحابی کی صحابیت کا اگر کوئی انکار کر دیتا ہے تو وہ گمراہ ہے، وہ گمراہ ہے۔ لیکن سیدنا ابو بکر صدیق کی صحابیت کا کوئی انکار کرتا ہے تو وہ قرآن کی اس آیت کا انکار کرتا ہے، اور قرآن کی آیت کا انکار کرنا کفر ہے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے صحابی ہیں، ایسے صاحب ہیں کہ جن کو اللہ نے قرآن میں صاحب کہا ہے۔ قرآن میں اللہ نے صاحب کہا ہے، اور مصطفیٰ کی زبان نے صاحب کہا ہے۔ جب اللہ اور اللہ کا رسول ابو بکر کو صاحب کہہ رہے ہیں تو تجھے صاحب کہتے ہوئے موت پڑتی ہے؟ آپ کی صحابیت قرآن کی نص سے ثابت ہے۔ اسی لیے تمام علماء، تمام مفسرین نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت آپ کے صاحب کا انکار کرے، صاحب ہونے کا انکار کرے، فقد کفر، وہ کافر ہے، وہو کافر۔ اور اب یہاں ایک اور بات کر دیتا ہوں، صحابی کہتے ہی اسے ہیں جو ایمان کی حالت میں، جو ایمان کی حالت میں نبی پاک کی صحبت اختیار کرے، ایمان کی حالت میں صحبت اختیار کرے۔ تو جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان کا قائل نہیں، ایمان کا قائل نہیں، تو دوسرے لفظوں میں وہ قرآن کی اس آیت کا قائل نہیں۔ جب قرآن کی آیت کا قائل نہیں اور معاذ اللہ وہ اگر سیدنا ابو بکر صدیق کو مسلمان مومن نہیں سمجھتا، تو سیدنا ابو بکر صدیق کی صحبت، صحابیت قرآن بیان کر رہا ہے، اور صحابی ہوتا ہی وہ ہے جو ایمان والا ہو۔ تو دوسرے لفظوں میں اللہ رب العزت ابو بکر کی صحابیت اور ایمان کو بیان کر رہا ہے، تو جو ابو بکر کو ایمان والا نہیں کہتا وہ خود کافر ہے، وہ خود کافر ہے۔ اسی لیے ہم انہیں کافر کہتے ہیں جو ابو بکر کے ایمان کے قائل نہیں ہیں، ابو بکر کے ایمان کے قائل نہیں۔ اور پھر ایک اور بات عرض کر دوں، حدیث پاک ہے، نبی پاک نے فرمایا کہ یہ جو ارواح ہے نا، ارواح، روحیں، یہ روحیں ایک لشکر ہیں، لشکر ہیں یہ روحیں۔ عالم ارواح میں یہ روحوں کے لشکر وہاں عالم ارواح میں رہتے تھے اکٹھے، اور جو روحیں وہاں اکٹھی تھی یہاں بھی اکٹھی ہیں۔
جو روحیں وہاں اتفاق کرتی تھی یہاں بھی اتفاق کرتی ہیں، جو روحیں وہاں آپس میں اختلاف کرتی تھی وہ یہاں بھی آ کر اختلاف کرتی ہیں۔ ایک بات آپ اس تجربے سے گزرے ہوں گے، آپ کسی دوسرے شہر میں جاتے ہیں، دوسرے ملک میں جاتے ہیں، کسی شخص کو دیکھتے ہیں اور آپ اس کو دیکھتے رہ جاتے ہیں کہ میں نے اسے کہیں دیکھا ہے۔ وہ تجربہ کبھی میں نے اسے کہیں دیکھا ہے، حالانکہ آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوتا اسے۔ وہ دوسرے ملک میں رہ رہا ہے، پہلی مرتبہ آپ جا رہے ہیں، ملاقات نہیں، اسے دیکھا بھی نہیں، لیکن دل کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو رہا ہے میں نے اسے کہیں دیکھا ہے۔ تو علماء لکھتے ہیں کہ آپ جب کسی اجنبی کو اس انداز میں پہچانتے ہیں نا، تو اس شخص کو جس کو آپ نے دیکھا ہے اور کہتے ہیں میں نے کبھی دیکھا ہے، دنیا کے اندر تو آپ نے اسے نہیں دیکھا، لیکن عالم ارواح میں اس کی روح آپ کے ساتھ تھی، اس کی روح آپ کے ساتھ تھی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذرا غور کریں میں کہاں آپ کو لے کر جا رہا ہوں۔ نبی پاک نے فرمایا کہ روحیں جو ہیں ایک لشکر ہیں، لشکر کی صورت میں ہیں، جو روحیں وہاں اکٹھی تھی یہاں بھی اکٹھی ہیں، یہاں بھی اکٹھی ہیں، جو روحیں وہاں اتفاق کرتی تھی یہاں بھی اتفاق کرتی ہیں، جو روحیں وہاں اختلاف کرتی تھی یہاں بھی اختلاف رکھتی ہیں۔ تو اب ابو بکر یہ صاحب ہے نبی پاک کے، یہ ساتھی ہے نبی پاک کے، تو ابو بکر یہاں ساتھی نہیں بنے، یہاں ساتھی نہیں بنے، ابو بکر مکے میں بھی ساتھ ہے اور عالم ارواح بھی نبی پاک کے ساتھ ہے۔ اذ یقول لصاحبہ، یہ صاحب یہاں کا نہیں، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ازلی مومن ہے ابو بکر، صرف مکے کے اندر ساتھ نہیں، مدینے کے اندر ساتھ نہیں، بلکہ عالم ارواح میں بھی، کیونکہ جب عام روحیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھی رہتی تھی تو یہاں آ کر وہ اکٹھی رہ رہی ہیں، یہ ہماری پہچان یہاں کی نہیں، یہ وہاں کی پہچان ہے، تبھی جمع ہو گئے نا، تبھی جمع ہو گئے ہیں، وہاں کی پہچان ہے۔ جب آپ اور میں عالم ارواح میں اکٹھے ہو کر یہاں بھی اکٹھے رہ سکتے ہیں، ہو گئے ہیں، تو جو مصطفیٰ کے ساتھ ہے تو اس کی صاحبیت، اس کا صحابی اور اس کا ساتھ صرف اس جگہ کا ساتھ نہیں، مکے اور مدینے کا ساتھ نہیں، بلکہ یہ دونوں ازل سے اکٹھے ہیں، ازل سے اکٹھے ہیں اور اب تک اکٹھے ہیں، اب تک اکٹھے ہیں۔ اذ یقول لصاحبہ، جب وہ اپنے صاحب سے فرما رہے تھے، کہہ رہے تھے، کون کہہ رہا تھا؟ نبی پاک، لا تحزن ان اللہ معنا۔ خواجہ اول بود کہ اول یار بود، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار بود، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار بود۔ اذ یقول لصاحبہ، یہ صحابیت جو ہے سیدنا ابوبکر صدیق کی، یہ قرآن کی نص سے ہے، اور صحابی ہوتا ہی، کہتے ہی اسے ہیں جو ایمان کی حالت میں نبی پاک کو اللہ کا نبی اور رسول مانتے ہوئے نبی پاک کی صحبت اختیار کرے، اسے صحابی۔ یہ ساتھ نبی پاک کا اور سیدنا ابوبکر کا، یہ مکے اور مدینے کا ساتھ نہیں، یہ ازلی ساتھ ہے، عالم ارواح کا ساتھ ہے۔ ہمارا یہ ایمان ہے، یہ عقیدہ ہے، ہم اہل سنت یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا، نبی پاک کا سایہ نہیں تھا، لیکن جو نبی پاک کے ساتھ سائے کی طرح رہا ہے نا،
جو نبی پاک کے ساتھ سائے کی طرح رہا ہے اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں. سائے کی طرح. آج کی نئی تحقیقیں شروع ہو گئی ہیں نا کہ اس غار میں، غار سور میں ابو بکر نہیں تھے ساتھ، تو پھر کون تھا؟ ایمان والوں کے ایمانوں کو کمزور کرنے کے لیے ایک فتنہ ہے یہ جو پلانٹ کیا گیا ہے اس میڈیا کی صورت میں، انٹرنیٹ کی صورت میں. مسلمانوں کے ایمانوں کے اندر، ان کے عقائد کے اندر شکوک و شبہات پیدا کرنے کے لیے، تشکیک پیدا کرنے کے لیے یہ فتنہ پیدا کیا گیا ہے کفر کی طرف سے. آپ جب نیٹ کھولتے ہیں، کتابیں کھولتے ہیں، تو جن کی پہچان ہی نہیں، آپ کو جانتے نہیں ان کا ماں باپ کون ہے، ان کا ماں باپ کون ہے، وہ باتیں کریں نہیں جی غار کے اندر، غار سور کے اندر ابو بکر نہیں تھے، اس ہجرت کے ساتھی ابو بکر نہیں تھے. لیکن یہ جو میں بات کر رہا ہوں اسے غور سے سنیں. آپ جاتے ہیں حرمین طیبین کی حاضری کے لیے، کبھی آپ عہد میں جاتے ہیں، کبھی آپ کسی صحابی کے مقام پر جاتے ہیں، وہاں تو اب بھی تو نجات ملی ہوئی ہے، ان ساروں کو بھیج دیا گیا ہے. پہلے تھوڑا عرصہ آپ عہد میں جاتے تھے، میدان عہد میں، تو جب آپ حضرت امیر حمزہ، مصعب بن عمیر، عبداللہ بن جاش اور دوسرے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے اس روزے پر، اس مزار پر حاضری دیتے ہیں نا، تو کچھ متوے کھڑے ہوتے تھے، کہتے تھے نہیں تحقیق نہیں ہے یہ کہ یہیں ان کی قبریں ہیں، یہ قبریں انہی کی ہیں، یہ تحقیق نہیں ہے. اس طرح کی باتیں نا. آپ کسی مقدس مقام پر، کسی تاریخی مقام پر جاتے ہیں تو کہتے ہیں تحقیق نہیں ہے کہ یہ مقام وہی ہے. اچھا پھر بتاؤ تحقیق کون سی ہے؟ جی پتہ نہیں. ایک مرتبہ مجھے بھی کہنے لگے کہ یہاں تحقیق نہیں ہے کہ حضرت حمزہ، امیر حمزہ اور مصعب بن عمیر اور دوسرے صحابہ یہاں دفن ہیں. میں نے کہا کہ ہماری تحقیق یہی ہے، ہم اپنی تحقیق پر عمل کرتے ہیں، آپ اپنی تحقیق پر عمل کرو. یہ کام کیوں ہو رہا ہے؟ تاکہ مسلمانوں کے ایمانوں سے ان صحابہ کی، نبی پاک کے غلاموں کی، ایمان والوں کی محبت کو نکال کر شک و شبہ میں ڈال دیا جائے، شک و شبہ میں ڈال دیا جائے، تاکہ ایمان متزلزل اور کمزور ہو جائے. اور جب ایمان کمزور ہو جائے گا پھر جذبہ ختم ہو جائے گا. جب جذبہ ختم ہو گیا ہے تو پھر زندہ قوم مردہ قوم کی طرح ہوتی ہے. اور ہم بالکل اس کے قریب پہنچے ہوئے ہیں، بالکل قریب پہنچے ہوئے ہیں. ہمارے ایمان کمزور ہو چکے ہیں. فلاں نے یہ کہا ہے، فلاں نے یہ کہا ہے، تو فلاں کو چھوڑ قرآن کو پڑھنا. قرآن کو پڑھ. قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن یہ کہہ رہا ہے اِذْ یَقُولُ لِصَاحِبِهِ، جب وہ اپنے صاحب سے کہہ رہے تھے، اور اس صاحب سے مراد ابو بکر ہیں. اگر ساری کائنات بھی ابو بکر کی صاحبیت کا انکار کرتی رہے، ہم ساری کائنات کو رد کر دیں گے، اللہ کے قرآن کو مانیں گے. جب اللہ کہہ رہا ہے، اس کا رسول کہہ رہا ہے، تو پھر جب اللہ کہہ رہا ہے یہ میرے محبوب کا صاحب ہے، تو ساری کائنات کہتے نہیں صاحب، تو ہم اللہ کے رسول کو مانیں گے، کسی اور کو ہم مانتے ہی نہیں ہیں. پھر کیسا صاحب ہے، کیسا ساتھی ہے؟ صاحب کہتے ہیں ساتھی کو. ابو بکر عالم ارواح میں ساتھی، ٹھیک ہے، پھر بچپن سے نبی پاک کا ساتھی، اور پھر مکے کا ساتھی. جہاں مصطفیٰ وہاں ابو بکر. مصطفیٰ مکے میں، ابو بکر مکے میں. مصطفیٰ مدینے میں، ابو بکر مدینے میں. مصطفیٰ بدر میں، ابو بکر بدر میں. مصطفیٰ احد میں، ابو بکر احد میں. مصطفیٰ خندق میں، ابو بکر خندق میں. مصطفیٰ حنین میں، ابو بکر حنین میں. مصطفیٰ بازار میں،
ابو بکر بازار میں، مصطفیٰ جنگ میں، ابو بکر جنگ میں، مصطفیٰ پیکار میں، ابو بکر پیکار میں، مصطفیٰ غار میں، ابو بکر غار میں، مصطفیٰ مزار میں، ابو بکر مزار میں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب قیامت آئے گی نا تو سب قبریں پھٹیں گی، سب قبریں پھٹیں گی، تو سب سے پہلے جس کی قبر پھٹے گی نا، کھلے گی، نبی پاک فرماتے ہیں وہ میری قبر ہے، وہ میری قبر ہے۔ پھر فرماتے ہیں میری قبر کے بعد جس کی قبر پھٹے گی وہ ابو بکر، وہ ابو بکر، پھر ان کے بعد جس کی قبر پھٹے گی وہ سیدنا عمر فاروق، اور پھر نبی پاک فرماتے ہیں کہ ہم اکٹھے ساتھی میدان حشر کی طرف جائیں گے۔ انداز کیا ہے کہ نبی پاک کے ایک ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ، دوسرے ہاتھ میں سیدنا عمر فاروق کا ہاتھ، اور نبی پاک ان دونوں کا ہاتھ پکڑ کر میدان حشر میں اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے، اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے۔ یعنی زبان حال سے نبی پاک ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ اگر اللہ نے مجھ محمد سے پوچھا کہ اے میرے محبوب میں نے تجھے دنیا میں بھیجا تھا تو دنیا میں تو میرے لیے کیا لایا ہے، تو میں ابو بکر اور عمر کو پیش کروں گا۔ یہ وہ ساتھ ہے، عالم ارواح میں ساتھ، مکہ کے اندر ساتھ، اور پھر قبر کے اندر ساتھ۔ دیکھو نا آج قبر کے اندر بھی ایک ہی گنبد خضرا ہے، ایک ہی گنبد خضرا ہے، اس گنبد خضرا کے اندر، اور تمام امت اس بات پر متفق ہے، تمام امت اس بات پر متفق ہے کہ ساری کائنات میں اللہ کی مخلوق میں جو سب سے اعلیٰ مقام ہے نا، اعلیٰ جگہ وہ جگہ ہے جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، جہاں نبی پاک آرام فرما رہے ہیں، وہ گنبد خضرا سب سے اعلیٰ جگہ۔ اب گنبد خضرا یہ ملکیت کس کی ہے؟ یہ گنبد خضرا ملکیت کس کی ہے؟ اس کی مالکہ کون ہے؟ اس کی مالکہ سیدہ طیبہ طاہرہ صدیقہ بنت صدیق، محبوبہ محبوب خدا، سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق، وہ مالکہ ہیں اس کی۔ تو جب جگہ اتنی اعلیٰ ہے تو اس کی مالکہ کتنی اعلیٰ ہوگی؟ جب جگہ اتنی افضل ہے تو خود مالکہ کتنی افضل ہوگی؟ جب جگہ اتنی پاک ہے تو اس کی مالکہ کتنی پاک ہوگی؟ اور امت اس بات پر متفق ہے کہ یہ جو جگہ ہے گنبد خضرا، جس جگہ پر جو مٹی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو، جسد اقدس کو چھو رہی ہے، وہ جگہ، وہ مٹی کعبے سے بھی افضل ہے، کعبے سے بھی افضل ہے، حتیٰ کہ عرش اعظم سے بھی افضل ہے، عرش اعظم سے بھی افضل ہے وہ جگہ جہاں نبی پاک آرام فرما رہے ہیں، اور بالکل ساتھ ابو بکر۔ تو ابو بکر جس جگہ آرام فرما رہے ہیں نا، وہ جگہ کعبے سے بھی افضل، عرش اعظم سے بھی افضل، اس جگہ پر سیدنا ابو بکر آرام فرما رہے ہیں۔ اور نبی پاک فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے میری قبر، پھر ابو بکر کی
پھر عمر کی، اور میں ان کو ساتھ لے کر. آپ نے فرمایا کہ میرے 2 وزیر آسمانوں پر اور 2 وزیر زمین پر. آسمانوں پر جبرائیل میکائیل، اور زمین پر ابو بکر اور عمر فاروق. ان کو شیخین کہا جاتا ہے. ان کو شیخین کہا جاتا ہے. ان کا مرتبہ اور مقام کیا ہے؟ کسی نے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ شیخین کا ابو بکر اور عمر کا مرتبہ اور مقام کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ مجھ سے کیوں پوچھتے ہو کہ شیخین کا مرتبہ اور مقام کیا ہے، ابو بکر و عمر کا مرتبہ اور مقام کیا ہے، ان کی شان کیا ہے؟ جاؤ میرے نانے کے روزے کا دروازہ کھولو، جا کر دیکھو ان کا مرتبہ اور مقام کیا ہے. جاؤ، مجھ سے کیوں پوچھتے ہو کہ ان کا مرتبہ اور مقام کیا ہے، ان کی شان کیا ہے؟ کیا مقدر ہیں صدیق و فاروق کے، کیا مقدر ہیں صدیق و فاروق کے، جن کا گھر رحمتوں کے خزینے میں ہے، حب احمد ازل ہی سے سینے میں ہے، میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے. امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں مجھے حرمین طیبین کی حاضری کا شوق پیدا ہوا، دل نے چاہا کہ میں کعبے کی زیارت کروں. تو کہتے ہیں اللہ رب العزت نے مجھ پر کرم فرمایا. ہم کس امام کی بیعت میں ہیں، ہماری نسبت کون سی ہے؟ کہتے ہیں مجھے شوق ہوا کعبہ دیکھنے کا، تو اللہ رب العزت نے مجھ پر کرم فرمایا اور کعبے کو میرے پاس بھیجا. ایک لمبی بحث ہے، اس پر کوئی بحث نہ کرے. ہم کعبے کے لیے جاتے ہیں اور کعبہ بھی کسی کے لیے جاتا ہے. پھر کہتے ہیں کہ میں ایک دن مراقبے میں بیٹھا ہوا، میرا جی چاہا کہ میں اپنے آقا مولا کا روضہ دیکھوں. تو اللہ رب العزت سارے پردے ہٹائے، سارے پردے اٹھا دیے، اور میں بالکل حضور کے مواجہ شریف کے سامنے، روضہ پاک کے سامنے میں بیٹھا ہوں. حضرت امام ربانی کہتے ہیں اور جن کا کشف صرف اپنے ہی نہیں بیگانے بھی جو کشف کے قائل نہیں ہیں نا، وہ بھی مانتے ہیں کہ حضرت امام ربانی کا کوئی ایسا کشف نہیں جو قرآن و سنت کے خلاف ہو، جو قرآن و سنت کے خلاف ہو. کوئی ایسا کشف نہیں ان کا، سارے کشف جو ہیں عین قرآن و سنت کے مطابق ہیں. اور خود حضرت امام ربانی فرماتے ہیں ہم اپنا کشف یہ قرآن و سنت کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اگر قرآن و سنت قبول کر لے تو ہم رکھ لیتے ہیں، ورنہ اپنے کشف کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں اور قرآن و سنت کو ترجیح دیتے ہیں. اور یہی حقانیت ہے ان لوگوں کی، یہی سچائی ہے ان لوگوں کی. آج کے اس دور میں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو حدیث پاک ان کے عقیدے اور مسلک کے سوچ کے تھاٹ کے مطابق ہو وہ حدیث پاک صحیح ہے، اور جو ان کے مسلک کے مطابق نہیں وہ حدیث پاک ضعیف ہے. آپ ایسے لوگوں کو دیکھیں گے انبار لگا دیے ہیں ضعیف کے کہ یہ بھی ضعیف ہے، یہ بھی ضعیف ہے، کیونکہ ان کے عقیدے کے مطابق نہیں. حالانکہ ہمیں اپنا عقیدہ قرآن و سنت کے مطابق کرنا چاہیے، جو اللہ رسول کہتا ہے اس کے مطابق ہمیں ہونا چاہیے، نہ کہ اللہ رسول کو اپنے مطابق بنانا چاہیے. حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں کیا دیکھتا ہوں کہ روضہ اطہر قبر انور میرے سامنے ہے، اور قبر انور پر نبی پاک کی قبر انور پر انوار و تجلیات کی بارش ہو رہی ہے، بارش ہو رہی ہے. ایک اور حدیث پاک سنا دیتا ہوں آپ کو. نبی پاک نے فرمایا کہ کعبے پر اللہ رب العزت ہر روز 120 تجلیاں ڈالتا ہے.
کعبے پر 120 تجلیاں گنتی کے 120 ہر روز اللہ تجلیاں ڈالتا ہے کعبے پر. اور محبوب کی قبر انور پر کوئی انتہا ہی نہیں, کوئی انتہا نہیں کہ اللہ اپنے محبوب پر کتنی بار نظر رحمت سے دیکھتا ہے, کتنی بار نظر رحمت سے. کعبے پر 120 بار نظر رحمت سے دیکھتا ہے. اور محبوب کی باری آتی ہے تو قرآن کہتا ہے فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا, محبوب آپ تو ہر وقت ہمارے سامنے رہتے ہو. فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا, محبوب آپ تو ہر وقت ہماری نگاہوں میں رہتے ہیں, ہر وقت آپ کو ہی دیکھتے رہتے ہیں, اللہ فرما رہا ہے. تو کعبے پر 120 بار اور گنبد خضرا پر قبر انور پر کروڑوں بار, ہر بار تعداد ہی کوئی نہیں. اسی لیے ہم کہتے ہیں وہ کعبے کا بھی کعبہ ہے. حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو. حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نبی پاک کی قبر انور پر انوار و تجلیات کی بارش ہو رہی ہے, انوار نازل ہو رہے ہیں. تو کہتے ہیں میں ان انوار کو دیکھتا رہا تو میرے دل کے اندر خیال آیا کہ یہ انوار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور پر نازل ہو رہے ہیں. دیکھوں تو صحیح کہ جو میرا مرشد پاک ہے, جو مرشد اول ہے, جو ابو بکر صدیق کی قبر انور ہے, جو عمر فاروق کی قبر انور ہے, ان کا معاملہ کیا ہے؟ تو حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے ہمیں جان بخشی ہے, یہ دل کی پاکیزگی بخشی ہے, نبی پاک کا امتی بنایا ہے, وہ انوار و تجلیات سارے کے سارے اور جتنے بھی انوار و تجلیات نبی پاک کی قبر انور پر نازل رہے ہیں, اتنے ہی انوار و تجلیات وہ شیخین کی قبروں پر بھی نازل ہو رہے ہیں. وہ شیخین کی قبروں پر بھی نازل ہو رہے ہیں. یہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کو آج بھی ساتھ حاصل ہے, آج بھی. اور نبی پاک نے فرمایا کہ سیدنا ابو بکر صدیق کے حوالے سے ابو بکر میرا غار میں بھی ساتھی ہے, صاحبی فی الحوض, یہ حوض پر بھی میرا ساتھی ہوگا, غار میں بھی میرا ساتھی, اور حوض کوثر وہاں بھی میرا ساتھی ابو بکر ہوگا. یہ وہ صحابیت ہے. میں نے گفتگو کرنی تھی غار پر اور یار پر, کیونکہ وقت ختم ہو چکا ہے, ٹائم تھوڑا ہے. تو انشاءاللہ آئندہ جمعہ ہم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات جو غار کے اندر ہوئی ہے نا, اور یہ سفر ہجرت کس انداز میں ہوا ہے, اس پر بات کریں گے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جن کے باپ بھی صحابی, ٹھیک ہے, اور پھر جن کے بیٹے اولاد بھی صحابی, اور پھر جن کے پوتے بھی صحابی. یہ ایسے ساتھی ہیں, ایسے سیدنا ابو بکر صدیق. جب غزوہ فتح کعبہ ہوا نا, کعبہ شریف فتح ہوا, تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر جو مکے کے اندر تھا نا, جہاں سے ہجرت ہوئی تھی, وہاں گئے تو اپنے والد ابو قحافہ ان کو لے کر آئے کہ نبی پاک آئے ہیں, آؤ کلمہ پڑھو. اور نبی پاک کس انداز میں حضرت ابو بکر اور ان کے خاندان کے ساتھ محبت کرنے والے تھے. جب بوڑھے باپ کو سیدنا ابو بکر لے کر آئے نا,
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر مجھے کہتے نا، مجھے کہتے، میں تمہارے ساتھ چل کے تیرے باپ کے گھر جاتا، کلمہ پڑھاتا۔ یہ وہ محبت ہے نبی پاک کی سیدنا ابو بکر کے ساتھ۔ اگر آج کوئی بندہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق پر زبان دراز کرتا ہے تو کرتا پھرے، وہ تو کسی اور کا ایجنٹ ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام نہیں۔ نبی پاک کا غلام کون ہے؟ نبی پاک کے پیغام کو لانے والا کون ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے والا کون ہے؟ جو ابو بکر اور عمر اور صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا ادب و احترام کرنے والا ہے، ان کو ماننے والا ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے والا ہے۔ اللہ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔